سے میں ایک وہابی کو جواب دے رہا تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں ملنے. تو آئے گھر پہ کہنے لگے نہیں یہ قرآن کی آیت ہے. تو میں نے کہا دوسری آیت میں نے سورہ بقرہ سے دکھائی. کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں، دکھانے کی ضرورت نہیں. خود ہی کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں، مجھے پتا ہے، بس آپ نے بتا دیا مجھے پتا آیت ہے. تو کہنے لگے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کہ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. دوسری جگہ خود ہی جگہ کہہ رہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اچھا خاصا تضاد ہے. اب مجھے ساتھ میں تو کنفیوز ہو گیا نا. حافظ قرآن بھی ہو گیا، میں نے وہ آیت پڑھی بھی تھی، اب آپ سے بھی سن لی ہے، اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا اسی لیے کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ نہ کہو. میں نے کہا کہ اسی لیے کہتے ہیں یہ نہ کہو کتاب کافی ہے. جس نے سب سے پہلے کہا تھا نا کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آیا تھا. جواب مکمل کر دو، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. کبھی جس نے سب سے پہلے کہا تھا نا، میں نے نام نہیں لیا کسی کا، جس نے سب سے پہلے کہا تھا حسبنا کے پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت. تو ایک صاحب کھڑے ہو کے کہا حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ کی عترت کی ضرورت نہیں. عزیزان گرامی، جس نے کہا نا، تو جیسے پیغمبر کا وصال ہوا، اب کسی نے یہودی نے سوال پوچھ لیا قرآن سے کہ بھئی یہ 3 سوال ہیں، قرآن سے جواب دے. کہ تجھے قرآن سے جواب کیوں چاہیے؟ تو تو یہودی ہے، تو قرآن سے جواب کیوں مانگ رہا؟ کہ بھئی میں یہودی ہوں، تو تو یہودی نہیں ہے. میں یہودی ہوں، تو یہودی نہیں ہے، تو قرآن سے دکھا دے. کہ کیا سوال ہے؟ پہلا سوال کیا. کہ دوسرا سوال کیا؟ کہ پہلے کا جواب دے. کہ ابھی ذہن میں نہیں ہے، تو دوسرا سوال پوچھ. دوسرا سوال پوچھا کہ یہ پہلے سے زیادہ مشکل ہے. کہ تیسرا سوال کیا؟ تیسرا سوال پوچھا کہ یہ بھی ذہن میں نہیں آ رہا. کہ بھئی تم واقعاً اس جگہ پہ جہاں بیٹھے ہو صحیح بھی بیٹھے ہو یا؟ اس نے کہا بھئی تمہارا اس سے کیا مطلب ہے؟ آؤ کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. ان کے ایک دوست سے بہت قریبی. انہوں نے کہا بھئی تمہیں جواب آتا ہے؟ کہ جب تجھے خود نہیں آتا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا؟ مجمع ساتھ رہے، اب میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا. جب انہوں نے دوست سے پوچھا کہ تجھے آتا ہے؟ کہ بھئی یہ تجھے خود نہیں آتا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا؟ کہ بھئی یہ سوال کا جواب دینا، 3 سوال پوچھ چکا ہے، جواب نہیں آ رہا. کب کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. کہ شاید پھر بیٹی سے پوچھ لوں، وہ پیغمبر کے گھر میں تھی. تو میں نے کچھ نہیں کہا، ناراض نہ ہو. بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کوئی ذہن میں جواب آ رہا ہے؟ کہ بابا جان آپ خود ہی نہیں پتا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کبھی کیا کریں؟ کبھی چلو علی کے پاس چلتے ہیں. یہودی جان کو آ گیا، جواب لیے بغیر نہیں جائے. اب فوراً اٹھے، آئے جناب امیر کے گھر پہ. آنے کے بعد دستک دی. یہ نہیں کہا کہ یا علی میں مشکل میں ہوں، کہ یا علی دین پہ مصیبت آن پڑی ہے، قرآن سے جواب چاہیے. تو مولا نے کہا کہ بھئی تم نے تو کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے. کہ یا علی اسلام پہ وقت آن پڑا ہے، آپ قرآن سے دکھائیے. مولا نے کہا لا قرآن دے. یہ نہیں کہا میں اپنے گھر سے لاتا ہوں. اسی کے ہاتھوں سے قرآن لیا. مولا نے قرآن کھولا اور ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا یہاں جواب ہے. اس نے کہا یا علی یہ بغیر دیکھے آپ نے کیسے بتایا؟ نہیں ہے مجمع. کہ یا علی یہ بغیر دیکھے آپ نے کیسے بنایا؟ اسی سے قرآن مولا نے لیا، کھولا، کہ یہاں جواب ہے. کہ یا علی بغیر آپ نے دیکھے کیسے بتایا؟ کہ تو قرآن دیکھ لے، جواب نہ لگے تو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. اس نے فوراً آیت پڑھی جو مولا نے کہی تھی. کہ ہاں اب آپ نے جب کہہ دیا نا تو جواب اسی میں. اب آپ نے جب کہا تو آیت میں نے بھی کئی مرتبہ پڑھی تھی، لیکن مجھے یہ جواب نہیں آ رہا تھا جو آپ نے سمجھایا. تو اب پتا چلا
جب قرآن اپنے غاصب کے ہاتھوں میں ہو تو حق چھپا لیتا، جب وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو اپنا حق کھول دیتا ہے۔ میں اپنے انداز سے کہہ دیتا ہوں، جو حضرات جو میرے بھائی ابھی تک نہیں پہنچے ان کے لیے اپنے انداز سے کہوں گا، تو مولا نے قرآن ہاتھوں سے لیا، حاکم کے ہاتھوں سے قرآن لیا، جیسے قرآن لیا قرآن کھولا، تو میرا یہ اندازہ ہے کہ قرآن نے کھلنے کے بعد آیت نے نکل کے مولا کو سلام کیا ہوگا۔ آیت نے نکل کے مولا کو سلام کیا ہوگا، خود ہی کہا ہوگا مجھ میں حل ہے۔ تو اب پتہ چلا جب قرآن وارث کے ہاتھوں میں آتا تو حق کھول دیتا ہے، تو آلے نے تو 12ویں امام کو آیتیں خود بتائیں گی مجھ میں حل ہے۔ جو ہے جانے کے نام قرآن کو سمجھانے کے لیے آل کی ضرورت ہے، اور قرآن کے اندر تضاد نہیں ہے۔ جب انسان خود سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ہر جگہ تضاد نظر آئے گا۔ بات ذہن میں ہے کہ میں کسی کو جواب پیش کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ایک جگہ اللہ نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسری جگہ کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو یہ تضاد ہو گیا۔ میں نے کہا تضاد نہیں ہے، جب تم کہو گے نا حسبنا کتاب اللہ تو تضاد لگے گا، جب آل کے پاس آ جاؤ گے تو وہ آیتوں کو حل کر دیں گے۔ آیت میں آیت کی تفسیر ہے لیکن آل سمجھا سکتی ہے کون سی آیت کس آیت کی تفسیر ہے۔ توجہ، ایک ہمارے بہت بزرگ عالم دین ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں امام ابا کے اندر حج پہ گیا ہوا تھا، جنت البقیع میں کھڑا تھا، تو اب جیسے امام ابا دیکھا تو لوگ آنے لگے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تو اب ہر آدمی آگا یہ وہ زیارت سب، تو اتنے میں کہیں گے ایک متوع آیا، اس نے کہا کیا بات ہے تم بقیع میں تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں بھی تبلیغ کر رہا ہوں لیکن میں متوع ہوں، میں اپوائنٹڈ ہوں۔ توجہ سے سنیے گا کہ میں اپوائنٹڈ ہوں، میں منصوب ہوں، مجھے نصب کیا گیا اسی کام کے لیے، تمہیں نصب نہیں کیا گیا۔ تمہیں یہ 1400 سال بعد سمجھ میں آ گئی بات؟ جسے نصب کیا جائے اس کی مانو، پتہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں، جسے منصوب کیا جائے اس کی مانو، جو خود بخود بن جائے اس کی نہ مانو۔